الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم امیر جماعت، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شامل ہیں۔ ایک ایسا نبی جس پر رہبری ختم ہے، ایک ایسا نبی جس پر قیادت ختم ہے، ایک ایسا نبی جس کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی قرآن مجید کی تعبیر و تشریح ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن مجید نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ رہتی دنیا تک وہ قابل عمل رہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات، آپ کی زندگی کے معمولات وہی تھے جو قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید اگر خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا جاتا لوگ اس کو پڑھتے، لیکن یہ کہتے قیامت کے دن کہ بار الہ بڑے مشکل اس میں احکامات تھے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مومنین پر، انسانوں پر احسان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا اور کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے، آج بھی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی آج کے دور میں کیسے نمونہ ہے؟ نفرتیں جب بڑھ رہی ہوں، موب لنچنگ ہو رہی ہو، مذہبی منافرت پھیل رہی ہو اور ہندوستان کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہو، مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہو، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تشخص کا مسئلہ ہو، امت مسلمہ کے وجود اور بقا کا مسئلہ ہو، ایسے دور میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آج کے اس دور میں امت کے لیے، خاص طریقے سے تحریک اسلامی کے افراد کے لیے کیا ہے، اس پر ہم اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ العزیز غور کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر دور میں اس نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ جا کر کے بندگان خدا کو یہ بتا سکیں کہ اس دور میں اللہ رب العزت کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور تمہارے رہنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ نے بھی رہنما اصول اور خطوط اس دنیا میں چھوڑے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عین وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے امت کے اندر یہ متعین فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھانا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ قابل عمل رہے گی۔ ہم سے پہلے صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابع تابعین کے زمانے میں، ہمارے اسلاف کے زمانے میں رہنما رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو آج کے زمانے میں بھی رہنما رہے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تمہارے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ یہ بات ہمیں بتائی گئی۔
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری سنت ہے، میری سیرت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کی جو اساس ہے وہ کتاب و سنت ہوگی، بقیہ چیزوں کی حیثیت اتنی ہی ہوگی جتنی گنجائش ہوگی کتاب و سنت میں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بہت عام ہے کہ آپ اپنے زمانے میں جب کہ آپ نے تحریک چلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، کرب و بلا کا دور گزرا، آزمائشوں سے لوگ نکلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملیاں متعین کی۔ آپ کا کوئی بھی قابل ذکر کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو حکمت عملی سے خالی ہو۔ حکمت عملی کا پہلا حصہ یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائکرو پلاننگ فرماتے تھے، دوسرا حصہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل فراہم فرماتے تھے، اور تیسرا حصہ یہ ہوتا تھا کہ بہترین اور اچھے لوگ جو ہوتے تھے اس کام کے لیے اس کو ڈپیوٹ کرتے تھے تو رزلٹ 1000% اور 2000% نکلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، آپ جانتے ہیں پوری زندگی جو آپ کا سفر ہے، آپ کی جو سیرت ہے، قدم قدم پر حکمت عملیوں سے عبادت ہے۔ آپ نے جو دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ دعوت و خفیہ دعوت تھی، چھپ چھپ کر کے دعوت دینا تھا، علی اعلان دعوت نہیں دینا تھا، اس لیے کہ وہ دعوت اگر علی اعلان ہوتی تو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا خفیہ دعوت کا تھا۔ یہ آپ نے اپنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے صحابہ کرب و بلا سے گزرے، مارے گئے، پیٹے گئے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، گرم گرم انگاروں پر لٹائے گئے، کرب و بلا کے دور سے گزارے گئے، لیکن کسی نے اٹھ کر کے بدلہ نہیں دیا۔ نہ تو وہ تفرید کی طرف آئے اور تشدد کی طرف آئے اور نہ مایوسی کی طرف گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک عظیم الشان کام یہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جو کچھ بھی صحابہ کرام کے پاس تھا اس میں وسائل آپ نے فراہم فرمائے۔ کرب و بلا کے حالات سے گزرے، مالی دشواری موجود تھی، ہر طرح کی پریشانیوں میں تھے، عددی قوت کم تھی، وسائل کم تھے، مال کم تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فراہم ہو سکتا تھا وہ وسائل آپ نے فراہم کیا، چاہے وہ تلواریں ہوں، چاہے وہ گھوڑے ہوں، چاہے وہ عددی قوت ہو، جو بھی آپ فراہم کر سکتے تھے وہ آپ نے فراہم کیا۔ یہ بھی آپ کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سفر ہجرت کا مطالعہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک شاہکار نمونہ ہے سفر ہجرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نئی چیزوں کو دریافت کیا ہے اور اس میں بھی اپنی حکمت عملی کو آپ نے نافذ فرمایا ہے۔ جو چیزیں پہلے سے نہیں تھیں اس کو آپ نے کھوج کر کے لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کروایا اور بتایا کہ اقامت دین کے اس سفر میں، غلبہ دین کی اصلاح میں، اللہ رب العزت کے دین کی سربندی کے راہ میں نئی نئی چیزیں جو حلال ہیں اور شریعت میں جائز ہیں اس کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دعوت کے راستے میں حکمت عملی کا جو لاہ عمل تھا وہ اختیار فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتحاد امت کی جو لاہ عمل تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ سب کو آپ نے اکٹھا فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ معاہدات آپ نے فرمائے۔ آپ کی زندگی کا ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ آپ نے معاہدات فرمائے، اور سب سے ابھرا ہوا پہلو آپ نے دیکھا کہ وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، گوں نہ گوں ہمارے لیے تربیت اور نصیحت کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی جو معاہدات تھے اور جنگی جو حکمت عملیاں تھیں وہ بھی شاہکار آپ کی زندگی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر شورائیت کا جو نمونہ پیش فرمایا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ بھی عظیم الشان حصہ رکھتا ہے۔ ہمارے آج بہت سارے بھائی جو امت مسلمہ کے ہیں اور ہمارے دوسرے اور لوگ بھی جو دین پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند یا تحریک اسلامی 1400 سال پرانی باتیں کرتی ہے، اور ان کی وہ ساری چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی تھیں اس کو آج نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بدل گئی ہے، حکمت عملی بدل گئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری بنیادیں وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ ہمارا جو ایمانیات کا مرحلہ ہے، ہمارے جو عقائد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، کتاب و سنت میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ حکمت عملی بدلتی رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں
جو چیزیں تم عمل کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کوئی چیز تمہیں براہ راست نہ ملتی ہو تو اس میں اجتہاد کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا اور کہا تھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا کہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ کہا اگر وہاں نہیں ہوگا تو کہا آپ کی سیرت میں۔ کہا اگر وہاں بھی نہیں ہوگا تو کہاں کرو گے؟ کہا میں ان دونوں کی روشنی میں یعنی قرآن مجید اور آپ کی سیرت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ آج جو مرحلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی روشنی میں ہم اجتہاد کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ بھی حکمت عملی کا ایک غیر معمولی حصہ ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها۔ امت کا جو آخری حصہ ہے یعنی اگلے لوگ جو آتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح بھی اسی حیثیت سے ہوگی جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اصلاح کی تھی۔ صحابہ نے کیا تھا، خلفائے راشدین نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، تبع تابعین نے کیا تھا۔ اس لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، آج کے اس موقع پر جبکہ ہم تمام یہاں اکٹھا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 5 باتیں ہمیں بہت ہی اہم اور کھل کر کے سامنے آتی ہیں جس کو آج کے اس دور میں ہم نے اپنی حکمت عملی کا حصہ بنانا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے، جس کے لیے مارے جا رہے ہوں، جس کے لیے پیٹے جا رہے ہوں، جس کے لیے آزمائشوں سے گزرے جا رہے ہوں، جس تحریک سے ہم وابستہ ہیں، اس تحریک کا جو محرک ہے وہ رضا الہی اور فلاح آخرت ہے۔ یہ صرف وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کے لیے تحریک برپا کی گئی ہے۔ ہمارا کام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے اجتماعات، ہمارے رسالے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں سب اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اگر مضبوط نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کے کرم، اس کے فیضانات، اس کے احسانات ہم پر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بندے اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے لیکن ضائع ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہمارا تعلق ہمارے رب سے اگر مضبوط نہ ہو اور ہمارا تعلق ہمارے رب سے اگر کمزور پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس کے فیضانات ہمارے اوپر سے اٹھ جائیں گے۔ فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، آپس میں اللہ رب العزت کے رشتے کو مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہی تمہارا مولا ہے۔ اور کتنا بہترین مددگار ہے، کتنا بہترین مولا ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے تحریک اسلامی کے لوگوں، ارکان جماعت، سب سے بڑا جو ہمارا سرمایہ ہے وہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوں یا ہم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، فلسطین کے لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں، خاندان ختم ہو چکے ہیں، امیدیں اگر باقی ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے باقی ہیں۔ ان کے ہاں شہداء جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، گھر کا گھر صاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لوگوں کا نذرانہ شہداء کی شکل میں پیش کیا۔ ان کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے، ان کو سکون کہاں سے ملتا ہے، انہیں سکینت ان پر کیسے طاری ہوتی ہے۔ ہم ہی جیسے گوشت پوت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم جب صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانے واقعات ہیں، آج کے دور کے واقعات ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ یہ جو فلسطین کا ایشو ہے، اس نے آ کر کے ہم کو بتا دیا ہے کہ تعلق باللہ ہی وہ عظیم چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون عنایت فرماتا ہے، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو قبول کر لیتا ہے اور فردوس اعلیٰ میں ہمیں ہمارے لیے جگہ متعین فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہمارے درمیان یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو، ذکر اللہ کی کیفیت ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کیفیت ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو پتہ چلتا ہے اور آج بھی ضروری ہے، وہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ یاد رکھیے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ہیں، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم ایک ہیں، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔
یہ امت جو ہے میری ایک امت ہے، تم سب میرے بندے ہو، میری بندگی کرو۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس امت کا حصہ ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ اتحاد کے لمبردار ہے، لیکن امت کی جو حالت ہمارے درمیان ہے وہ بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلکی تشدد کے شکار ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ امت مسلمہ کتنے خانوں میں بڑھ چکی ہے، جبکہ اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم سب ایک ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ایک ہے، تم سب ایک ہو، اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑ کر کے اکٹھا ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم متحد نہیں ہوگے تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اتحاد پارا پارا ہوگا تو تمہاری صفوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ فرمایا گیا یہ تم آفاقی امت ہو، تم ہندوستان کی صرف امت نہیں ہو، تم پورے دنیا میں کوئی بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دینی بھائی ہے۔ یہ ہے اس آفاقی امت کا تصور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کی حالت ایک جسم کی ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا سارا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ امت مسلمہ جس میں ہمیں کام کرنا ہے، جہاں سے ہمیں ریا میٹیریل مل رہا ہے۔ آج جو حالات ہندوستان کے اندر ہیں، ہم اس کی روشنی میں دیکھیں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج جو حکومت ہمارے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہی ہے، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے مدارس کے خلاف، تحریکات اسلامی کے خلاف، ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کے سلسلے میں آج جو کچھ بھی پالیسیز حکومت بنا رہی ہے، اس کا جو دوسرا لاہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، وہ ہماری صفوں میں اتحاد ہے۔ ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے متحد ہو سکتے ہیں، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے کامن ایشوز جو ملک کے اندر ہیں، ہمارے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، پرسنل اللہ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، اوقاف کے مسئلے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس یہاں حجاب کا مسئلہ ہے، خواتین کے حقوق کے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، مدرسوں کے مسائل موجود ہیں، مساجد کے مسائل موجود ہیں، امت مسلمہ کے تشخص کے مسائل موجود ہیں۔ اپنے اپنے مسلک پر رکھتے ہوئے ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اختلافات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فروعی نوعیت کے تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے، لیکن ہماری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام کو مل کر کے اس کام کو کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند واحد جماعت ہے ہندوستان کے اندر جو اتحاد کی علمبردار ہے، جو یہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی بھی مسلک ہو سکتا ہے، تم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھ سکتے ہو، لیکن جماعت اسلامی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی میں احناف بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی میں شوافی بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی میں اہل حدیث بھی موجود ہیں، اور یہ بات میں بڑے اجلاسوں میں کہہ چکا ہوں، آج پھر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لاہ عمل ہے اس پر عمل کیے ہوئے ہے۔ یہ ہمارے امیر محترم موجود ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حنفی المسلک ہیں۔ جماعت اسلامی کا جو وحدت ہے اس کا یہ ہے مظہر جس کو میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ حنفی المسلک ہیں، جماعت اسلامی کے جو قیم جماعت ہیں وہ شافعی المسلک ہیں، یہ ولی اللہ سعیدی جو نائب امیر ہے یہ اہل حدیث مسلک کا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا گلدستہ ہے جو رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے اندر یہ جو پالیسی آئے گی انشاءاللہ العزیز انقلاب کا پیش خیمہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا دین اسی اتحاد کے ساتھ اور اسی اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گا۔ یہ جو اتحاد ہے جماعت اسلامی نے سیرت رسول سے اس کو کشید کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر ہمارا اتحاد ایسا نہیں ہوگا ہم یہاں پر کمزور ہو جائیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا تم نہ ہو، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دوستوں اور ساتھیوں، تیسرا جو راہ عمل ہے جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرتے چلا جانا ہے۔ ہمیں یہاں ہندوستان کے اندر خفیہ طریقے سے 1 to 1 بغیر شور کیے ہوئے، جیسا مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہمارا یہ ہتھیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر دیا، یہاں پر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف، قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلط فہمیاں ہی پھیلائی جا رہی ہیں، ہسٹری کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں سے ملیں، غلط فہمیوں کو دور کریں، انفرادی تعلقات ہمارے مضبوط ہوں، ہمارے ٹیچر، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئرز، ہمارے وکلا، ہمارے بزنس مین جہاں جو موجود ہے وہ اپنے سرکل میں غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائے۔
उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौतिल हसना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की को पहुंचाओ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उस शख्स से बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। आपने फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से पहुंचा दो चाहे एक आयत क्यों ना हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था अगर किसी एक इंसान तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंच जाए और अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ जाए तो तुम्हारे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर है। आपने फरमाया था कि याद रखो ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिनद दुनिया व माफिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे जरिए से किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, ये तुम्हारे लिए दुनिया माफिया से बेहतर है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो मुस्तकिल अमल होना चाहिए वो यही है। आपको मालूम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्का की गलियों में घसीटे जा रहे थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के नतीजे में। वह हस्ती जिससे बेहतर इस दुनिया में न कोई पैदा हुआ न है न क़यामत तक होगा, हमारे दिल की रगों में गहराइयों में ईमान का हिस्सा है। आपको धक्का दिया गया, आपको गाली दी गई, आपके जिस्म अथर पर पत्थर की बारिश हुई, आपके खिलाफ जनाब आली कत्ल की साजिशें हुई हैं सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह ताला का पैगाम बंदगान खुदा तक पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए कि इन प्रोपेगंडों का इलाज, इन गलत फहमियों का इलाज, इस्लाम के खिलाफ साजिशों का इलाज, इस्लाम के खिलाफ एतराज़ात का इलाज यही है कि हम बंदगान खुदा तक अल्लाह ताला का पैगाम वही सही पहुंचाएं जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने पहुंचाया था। तैयारी के साथ पहुंचाएं, मुताले के साथ पहुंचाएं, किताब और सुन्नत में बसीरत के साथ पहुंचाएं। चौथी बात जो हमारे लिए जरूरी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है वो ये कि हमारे अखलाक और किरदार बहुत अच्छे होने चाहिए। वला तस्तविल हसनत वला सय्या, अच्छाई बुराई बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही अहसन, तुम बुराई का जवाब अच्छाई से दो। फैदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो अज़ली दुश्मन है वो जिगरी दोस्त में तब्दील हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गालियां देते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, आपने उनके लिए दुआएं की और ये कहा गया वलअल्लका बाखिउन नफ्सका इन लम यकुनू मुमिनीन, आप क्या इन लोगों के कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तरफ नहीं आएंगे, क्या आप इसमें अपने आप को हिलाक कर जाएंगे? ये खूक होनी चाहिए थी। तो फरमाया कि अखलाक के साथ आप गुफ्तगू करते थे, बात करते थे, घर के हालात मालूम करते थे, उनकी जरूरतें पूरी करते थे। जब उनका दिल नरम हो जाता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देते थे। आज आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर जो लोग अखलाक और किरदार के साथ अल्लाह का दीन पहुंचा रहे हैं उनकी बात मानी जा रही है, दिलों में बात उतर रही है। आज आपके हिंदुस्तान के अंदर ये हालात खुद मौजूद हैं। कॉलोनी का वाकया है, दिल्ली का वाकया है। ये एक आदमी गालियां देता था, माँ बहन की गालियां देता था जब कोई उनको आदाब अर्ज करता था, लेकिन मुसलमानों ने, हमारे जमात के लोग उनसे करीब से करीब होते गए। रात में 2:30 बजे के करीब उनकी अहलिया को जनाब आली हार्ट अटैक हुआ, सवारी नहीं मिली। हमारे जमात के लोगों ने सवारी का इंतजाम किया, जो हमारे रफ़का मौजूद थे। हॉस्पिटल में पैसे जमा किए, इलाज शुरू हो गया। अब वो किसी से बात नहीं करते कि जनाब किसने पैसा जमा किया, मेरी अहलिया को कौन ले गया, मुझसे पैसा ले ले। लोगों ने कहा भाभी की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हिसाब किताब हो जाएगा। धीरे धीरे उनसे ताल्लुकात इतना वाबस्ता हो गए कि उन्होंने कहा कि ये आम इंसान नहीं है, इस ज़मीन पर ये फरिश्ते हैं जो बसते हैं। हमारा काम ये जो होना है वो अखलाक के साथ होना है, हमारा काम किरदार के साथ होना है। आप किसी अपने गैर मुस्लिम भाई के लड़के की अलालत के मौके पर हॉस्पिटल में एडमिट हो, सिर्फ जाकर के खड़े हो जाएं और कहें कि आपका बेटा कैसा है। अगर आपके पास इस्तात है तो एक लिफाफे में 1500 उसकी जेब में डाल दें, अभी उसके दिल की दुनिया कैसे बदलेगी। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए, आप मरासिम जाहिलियत ना अदा करें, सिर्फ खड़े होकर के पुरसा कर दें तो कैसे हालात बदलते हैं। अखलाक और किरदार का यह दीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को अखलाक के साथ और किरदार के साथ फैलाया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अखलाक के साथ और किरदार के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को आगे बढ़ाने की फिक्र करें। दोस्तों और साथियों, 5वीं चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है वो ये कि दीन में मायूसी नहीं है। दीन में किसी किस्म की मायूसी नहीं है। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम कोई कमजोरी ना दिखाओ, तुम गम न करो, तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन कर्ब बला के दौर से गुजरते हुए आगे बढ़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन गालिब हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के दौर ये बता रहे हैं कि अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त का दीन जो है वह इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर गालिब होकर के रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
یہ جو صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزرے وہ دور یہ بتا رہا ہے کہ آدمی پریشانی کے عالم میں جب اللہ کا دین رہا اور اس کے ماننے والے رہے تو پھر سفید صبح نمودار ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حضرت خباب پہنچتے ہیں۔ وہ حضرت خباب ہیں جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، اور ان کی مالکن ام انمار وہ سریا اور راڈ کو سرخ کر کے ان کے جسم کو جلاتی تھی۔ وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ ہستی جو سراپا رحمت للعالمین تھی اور آپ کا ایک صحابی جو آپ پر ایمان لاتے ہوئے پریشان کیا جا رہا تھا، جب اس نے پوچھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک خانہ کعبہ سے چھوڑ کر کے فرمایا، چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، اور کہا جلد بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کو بلاؤ نہیں، لیکن جب آزمائشیں آ جائیں تو صبر کرو، شکر کرو، جمے رہو۔ تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور لوہے کے آروں سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، کنگھیوں سے لوہے کی ان کے جسم کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر لیا جاتا تھا۔ ان کا صرف گناہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنا چاہتے تھے۔ تم پریشان نہ ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے خباب تم جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی نہ کرو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میرا ساتھی تو پریشان ہو رہا ہے، مایوسی کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خباب یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے، یہ جو آزمائشیں چل رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ سفید صبح نمودار ہونے والا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ دین غالب ہوگا اور ثنا سے حضر موت تک ایک شخص سونا اچھالتے ہوئے جائے گا، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین ہیں، ہم اس تحریک کے امین ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ ہمارا نہج منہج نبوت پر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین نے عام کیا تھا، ہم اسی نہج پر ہندوستان کے اندر تحریکات اسلامی اس کام کو کر رہی ہے۔ آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، مذہبی منافرت آ رہی ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، مدارس مسمار کیے جا رہے ہیں، تحریکات اسلامی کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ذمہ داران کو، تحریک کے ارکان کو قوت دے، حوصلہ دے کہ بڑی دیانت، بڑی ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنا سفر ہندوستان میں وہ آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے پورے دنیا میں جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں اور ہندوستان کے اندر جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اللہ رب العزت کا دین غالب ہو کر کے رہے گا، پورے دنیا میں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی اللہ رب العزت کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تمام ان اصولوں کو حرز جا بنائیں، ہم تمام اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں، اخلاق و کردار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو دعوت دیں اور کبھی بھی مایوسی کو اپنے سامنے پھٹکنے نہیں دیں۔ اللہ رب العزت کا یہ دین ہے، اللہ رب العزت کے یہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور اپنے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔